ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وصحابك حبيب الله صلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وصحابك نور الله سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مل کے درود پاک پڑھو اور تھوڑے جڑے دوست آبا پیچھے نے تھوڑے اگے آ جاؤ تقریباً 10-12 منٹ بیان ہوئے گا انشاءاللہ اس تو بعد جڑا درود و سلام پڑھا جائے گا تھوڑے اگے بھی آ جاؤ اور سرکار دی ذات درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک حبیب اللہ قوم نین دیوانی دا گھر بار بڑا سونا رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے ہر چیز نرالی ہے پر
جڑا روزے دے نل جڑیا او مینار بڑا سونا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد اس دی لاڈلے اور پیارے محبوب احمدی مجتبیٰ شب اسرا دولا کل کائنات ماء و ملجا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ علیہ دی وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام جناب استاد الاساتذہ جناب قاری محمد بلال رضا اطہری قادری صاحب اور جناب قاری محمد شبیر صاحب، قاری محمد نعیم صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور سرکار نے انہوں اور جناب قاری محمد ارسلان صاحب اطہری صاحب مدنی صاحب انہاں تے کرم ہویا اور اے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دا صدقہ جننے بھی اسی حاضرہ سانو سارے انو در مصطفیٰ دی حاضری عطا فرمائے۔ اب آپ دی وقار آیا کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے محبوب علیہ السلام آپ کے در پر حاضر ہو جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور نبی کریم علیہ السلام کے در پر حاضر ہو کر وہ اللہ سے معافی طلب کریں، توبہ استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نبی کریم علیہ السلام ان کی سفارش فرما دیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرما دیں فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ اب آپ دی وقار توجہ فرمائیں کہ اس آیہ کریمہ کا یہ حصہ اگرچہ ایک خاص واقعے کے لیے ہے لیکن اس کا حکم موجودہ جو ہے وہ عام ہے، قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی امتی ہیں ان سبھی کو نبی کریم علیہ السلام کے در پر حاضر ہو کر شفاعت کی طلب کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت اس طرح طلب کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے در پر حاضر ہو جائیں۔ فرمایا یہ بارگاہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں کی حاضری رب کی حاضری ہے، یہاں پر آنا رب کی بارگاہ میں آنا ہے، یہاں کی بات رب کی بات، یہاں کی حاضری رب کی حاضری، اور جب یہاں پر آ جائیں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی طلب کریں، اگر محبوب علیہ السلام آپ کی شفاعت فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں تم پر چھما چھم برسنے شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے، اور اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار فرمائیں، توبہ استغفار طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم یعنی اس کا سماع سننا، اس کا شہود دیکھنا ہر جگہ برابر ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، حالانکہ رب تو ہر جگہ سنتا ہے نا، لیکن رب فرما رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی ہے۔ ایک دو بات اور کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر وفات پا گئے تو آقا علیہ السلام کے روضہ پر انوار پر حاضر ہونا۔ اب تیسری بات
ان پر کرم ہوا یہ مدینے جا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تیسری گل کہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں کے ایک بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور تے نہیں جا رہا، لیکن ایک کونے دے وچ بہ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد لے کے توجہ فرما کے استغاثہ پیش کرے، استغفار کرے، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ جڑا نا شفاعت طلبگار بن کے جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ استغاثہ پیش کرے گا تو مولانا علی قاری رحمت اللہ علیہ شفا شریف دے وچ لکھ دینے، فرمایا روح النبی حاضرۃ فی بیوتی، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں، فرمایا آج بھی جو سچے دل سے محبوب کو طلب کرتا ہے محبوب شفاعت فرما دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام اس کی حاجت روائی پہ جو نہ کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام بظاہر جس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک عربی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا اور آقا علیہ السلام دی روزہ انور تے آیا۔ بعض علماء کو سنے ہیں بھئی کہ مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ آپ دے کل پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کر رہی ہیں، تو مولا مشکل کشا فرماندے نے کہ روزہ انور دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان وہ رابی حاضر ہو کے نا اکھاں وچوں اتھرو تے آقا علیہ السلام دے روزہ انور تے حاضر ہو کے نا تے زارو کسار روندا پیا ہے تے نالے روزہ انور دی خاک پکڑ کے تے اپنے سر دے وچ ڈالدا ہے۔ آؤ ذرا دے وکار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ دست بستہ حاضر ہو کے عرض کرتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے سونیا مدینے دیا تاجدارا، اے ودوحا دے مکھڑے والیا، واللیل دیا زلفہ والیا، اے ماداغ دے کاجل والیا، اے ید اللہ دے سونیا دے گورے حتہ والیا، اے سونیا جو تسا فرمایا ہے ایسا سنیا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام دے نازل ہویا ہے سونیا ایسا او بھی سنیا ہے، لیکن رب فرما دا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سونیا تیرے در تے حاضر ہو گیا تے دست بستہ ہاتھ بن کے عرض کی کر دے اندھا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سارے انہوں مل کے پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا رسول اللہ، میں تم غارا، میں تم غارا تمہارا یا رسول اللہ۔ جڑے مل کے پڑھ دے رہے انہوں مدینے شریف دی حاضری نصیب ہو جائے، مل کے پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تم غارا، میں تم غارا تمہارا یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ دست بستہ حاضری ہو گئے، حاضر ہو کے عرض کردے سونیا جو تسا
موسیٰ فرمایا اسا سنیا ہے جو تواڈے تے نازل ہویا ہے سنیا ساڈے تک پہنچیا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا سونے رب فرماتا جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ سونے تیرے بوئے تے آ گیا رب دی بارگاہ دے وچ توبہ استغفار کرنے سونے کرم فرما دے میری شفاعت فرما دے روایت وچ لکھے ہے مدینہ طیب مدینے دے تاجدار دے روزہ انور وچوں ندا آوندی ہے اوے آیا تے گناہگار سے اولا تیرے کم سی اساں تیری بخشش فرما دیتی ہے فرمایا رب دی بارگاہ تیری شفاعت ہو گئی ہے ایسا شفاعت فرما دی رب نے تینوں بخش دیتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا در او در ہے کہ رب فرماندا کہ در رب دا در ہے اے در اے بارگاہ رب دی بارگاہ ہے ایتھوں دی حاضری رب دی بارگاہ دی حاضری ایتھوں دی گل رب دی بارگاہ دی گل اس لیے اللہ ذات عظیم البرکت مجید دین و ملت فرماندے نے بخدا خدا کا یہی خدر خدا خدا کا یہی قدر اور نہیں اور کوئی مفہوم کرے وہ خدا خدا کا یہی قدر اور نہیں اور کوئی مفہوم کرے جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت فرمایا جن نے میرے روزہ انور دی زیارت کی تھی ان دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی اور خوش نصیب نے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر روزے دے درمیان والی جگہ جڑی یہ جنت دے ٹکڑے وچ ٹکڑا ہے بلکہ ایک بدوی آخری گل کہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حاضر ہو کے نا اس نے بیعت کی تھی کہ میں مدینہ طیبات وچ رہاں گا ایمان لے کے آیا اور بیعت اس انداز میں کی تھی کہ میں مدینہ طیبات وچ رہاں گا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لی کچھ دن لگے تو انہوں بخار ہو گیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کرتا کہ سونے میں اپنی بیعت روڑا یعنی مدینہ طیبات و ہجرت کرنا چاہنا اس گل تے انہوں نے بیعت کی تھی میں تے نہیں رہنا چاہنا سرکار نے فرمایا ٹھہر جائے تھی رہ وہ ٹھہر گیا کچھ دنوں بعد پھر آیا سرکار نے جانا اجازت نہ فرمایا پھر جانا بغیر اجازت وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ پٹھی دی مانت ہے جس طرح لوہار پٹھی دے وچ لوہا ڈالدا ہے خالص سائڈ تے ہو جاندا ہے میل کچیل سائڈ تے ہو جاندی ہے فرمایا سنار پٹھی دے وچ سونا ڈالدا ہے میل کچیل الگ ہو جاندی ہے فرمایا مدینہ طیبہ بھی پٹھی دی مانت ہے فرمایا منافق مدینے وچ آ نہیں سکتا جیڑا مومن ہوے گا وہ مدینے دا نام سن کے تڑپ جائے گا ان دے دل دے وچ مدینے دی محبت ہوے گی تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فرمایا جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو تو میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ فاستغفر اللہ اور محبوب علیہ السلام دے بوئے تے آ کے تے رب دے کولوں معافی طلب کرو واستغفر لهم الرسول اور محبوب علیہ السلام تو اڈی شفاعت فرما دیں لوجد اللہ تواب الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی نو توبہ کرن والا مہربان فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ وچ حاضر قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ